ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، آج کل کے حالات کے اعتبار سے ایک بات عرض کر دوں کہ اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے تو عمل کرنے والے آدمی کو سکون ملے گا، پریشانی نہیں ہوگا ان حالات سے جو آج کل دنیا میں مسلمان اور اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ میں صحیح کہتا ہوں، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، شامت اعمال ہے، گناہوں کی نحوست ہے۔ بس یہ آدمی جو سمجھ جاوے انشاءاللہ آگے کے جتنے مراحل ہیں سب آسان۔ لیکن آج کل ہم مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ حالات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، نہیں سمجھتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں، مختصر وقت ہے، یہ تو ایسے ہی بیٹھا ہوں، پوری دین کی بات ہو جائے، ورنہ تفصیل تو ہو نہیں سکتی۔ ورنہ اگر میں آپ کے سامنے جو اپنے حالات میں کھولوں، آج مسلمان کتنی بدعملی کے اندر مبتلا ہے، پھر بھی اللہ کا احسان مانو کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اپنی زمین پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ورنہ واقعیتاً ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ زمین میں دھنس جائیں، لیکن اللہ کریم ہے، رحیم ہے، لطف و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے اتنا حرام پھیلا ہوا ہے، اکثر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میری کمائی کیسی ہے، اور کوئی پوچھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ پوچھیں گے تو پھنسیں گے، من مانی کرتے ہیں کمائی میں۔ اب وہ کیا ہے تفصیل؟ وہ تفصیل کے لیے تو وقت چاہیے، بس یہ اشارہ کر دیا۔ اور پھر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ شریعت کیا چاہتی ہے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارے معاملات کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارے عقائد کیسے ہو، ہمارا ایمان کیسے ہو، ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہو، اور مخلوق سے تعلق کیسا ہو، اور ہمارا اپنی ذات سے کیسا تعلق ہو، یہ کچھ ہمیں پتہ نہیں۔
جب پتہ نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اتنی کوتاہیاں ہیں. یہ ہے آزمائش کا دور، فتنے کا دور. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کا پہلا زمانہ عافیت میں ہوگا اور بعد والا زمانہ آزمائش میں ہوگا، فتنوں میں مبتلا ہوگا. کیا مطلب؟ یہ حدیث کا مفہوم علماء نے اس حدیث کی تشریح فرمائی کہ ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ پہلا جو زمانہ تھا اسلام کا، صحابہ کا، وہ تو بڑی تکالیف میں تھا. ہر اعتبار سے تکلیف، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے. ایک جوڑ کپڑا ہوتا تھا بس، وہ بھی پرانا. ہفتے میں ایک مرتبہ کپڑے بدلتے تھے، اور وہ بھی کیا، جمعہ کو کپڑے نکالے اور سطر کو چھپایا، کپڑے نکال کے دھوئے، سکھانے رکھے، اور پھر بعد میں سوکھنے کے بعد وہی کپڑے پہن لیے. بس ایک جوڑ ہوتا تھا. اور کھانا ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو معلوم نہیں کب ملے. بڑے حالات، یہ اشارے کرتا ہوں میں. تو پہلا جو زمانہ تھا وہ تو بڑا تکلیف میں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عافیت میں ہے. اور بعد والا زمانہ آزمائش میں ہوگا. تو اس کی تشریح علماء نے فرمائی، عافیت کا مطلب دینی اعتبار سے عافیت. کیا مطلب دینی اعتبار سے عافیت؟ صرف ایک جملہ میں بولتا ہوں، بڑی تفصیل ہے. ان کا ایمان مضبوط ہوگا، یہ ہے عافیت. واللہ میں کہتا ہوں، آج دنیا کا مسلمان اپنا ایمان جو مضبوط بنا لے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا بال بیکار نہیں کر سکتی. میرے اس جملے کو دل میں بٹھا دو، پتھر کی لکیر کی طرح. اگر سارے مسلمان اپنا ایمان مضبوط نہیں کرتے تو ہر آدمی انفرادی اعتبار سے اپنا ایمان مضبوط بنا لے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں آپ کے پاس پریشانی پھٹکے گی بھی نہیں. جو سکون والی زندگی ملے گی، جو چین والی زندگی ملے گی، جنت کا نمونہ ہوگی. صرف ایک جملہ بتایا. اب اس کو میں سمجھاؤں تو ایمان مضبوط کیسے بنتا ہے. ایمان مضبوط کا مطلب سمجھے، اس کو بھی میں مختصر سمجھا دوں. ہماری نظر صرف اور صرف اللہ پر ہو، اسباب پر نہ ہو. اس کو بولتے ایمان مضبوط. ایک صرف تعریف کی میں نے بس. چلو بتاؤ، آج ہماری نظر جتنی اسباب پر ہے، جتنی دنیا پر ہے، جتنی پیسوں پر ہے، جتنی ڈگریوں پر ہے، جتنی دنیاوی نالج پر ہے، دنیاوی تعلیم پر ہے، ہماری اولاد کی، ہم مسلمانوں کی دکانوں پر ہے، تجارت پر ہے، کمائی پر ہے، جتنی ہماری نظر دنیا پر، اتنی نظر اللہ پر نہیں ہے. قسم کھا کے نہیں کہتے. ہم اللہ کو بھولے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں بھول گیا. بھولنے کا مطلب سمجھے، اللہ بھولا نہیں. بھولنے کا مطلب یہاں ہر بات مجھے سمجھانی پڑتی ہے. اللہ ہمیں بھول گیا یعنی اللہ کی مدد نہیں ہمارے ساتھ، اللہ نے چھوڑ دیا ہمیں. اللہ صحابہ کو نہیں بھولا. کیوں؟ صحابہ اللہ کو نہیں بھولے. یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. تم مجھے یاد کرو گے، میں یاد کروں گا. مجھے بھول جاؤ گے، میں تمہیں بھول جاؤں گا. ان تنصر اللہ تو ینصرکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. فاذکرونی تو اذکرکم. تم مجھے یاد کرو گے تو میں یاد کروں، ورنہ نہیں. نہ کہا اللہ نے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی بلند ہو دنیا میں، لیکن شرط تم صحیح معنوں میں مومن تو ہو. یہ اٹل فیصلے اللہ ہے، اس کو ہم بھول گئے.
تو کسے بولتے ہیں ایمان مضبوط؟ نظر اللہ پر. ہاں اسباب اختیار کرو، کون نہ کہے، لیکن نظر اسباب پر نہ. یہ تو بس اللہ نے حکم دیا. دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں اسباب کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم اس اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اسباب پر نظر نہیں. اسباب مؤثر بھی ذات نہیں، مؤثر کی ذات، مؤثر بھی ذات. ان اسباب میں بھی اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. یہ ایمان بننا چاہیے. نہیں بنتا ہمارا. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آج نہیں ہمارا ایمان. جتنا دکان پر ہے، جتنا بینک بیلنس پر ہے، جتنی دنیاوی تعلیم پر ہے، اگر ایمان ہوتا کبھی نماز کی تکبیر اولا فوت نہ ہوتی. کیوں؟ ہر ایک کا ایمان تھا میں نماز پڑھوں گا تکبیر اولا کے ساتھ تو اللہ روزی میں برکت دے گا، اللہ کی مدد آئے گی. لیکن نہیں، آپ دنیا کے کاموں میں جو مشغول ہو گیا، نماز گئی. نہیں نماز کا وقت ہے نا، ابھی بازار میں بعد میں پڑھ لوں گا. ہاں بس یہ ہے ایمان. یہ تمہارا ایمان کمزور ہے. ارے بعد میں نہیں، دنیا کا کام بعد میں، نماز پہلے. اس کو بولتے ہیں ایمان. لیکن نہیں سدھریں گے ہم. ہماری اولاد کو پوچھو، ٹیوشن جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، نماز پڑھ لیں گے بعد میں. پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو یہ ایمان. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. میں جو کھولوں نے سب باتیں تو کہیں نا امید نہ ہو جاوے آپ لوگ. اس لیے بہت ساری باتیں نہیں کھولتا. یہ اشارے کر رہا ہوں میں ہماری زندگی کیسی ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ پر اعتراض نہ ہو، اس لیے کہ اللہ اتنا بڑا طاقت والا، کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ ارے اللہ کی مدد اٹکی ہوئی ہے ہماری بنا پر. صحابہ مٹھی پڑتے اور پوری دنیا دشمن تھی، کوئی زیر نہیں کر سکا صحابہ کو. کیوں؟ صحابہ نے اللہ کو اپنا لیا، جس نے پوری کائنات بنائی. ارے پوری کائنات بنانے والے کو اپنا لو، پوری کائنات تمہارے قدموں میں آ جائے گی. قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میرے پاس یقین دلانے کا ذریعہ قسم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں قسم کھا کے میں کہتا ہوں اتنی زیادہ دنیا کی فکر مت کرو کہ اللہ کو ناراض کر دو. آپ اللہ کی فکر کرو چاہے دنیا ناراض ہو جائے. حدیث میں ہے اللہ دنیا کو بھی راضی کر دے گا، اور اللہ کو ناراض کر دیا دنیا کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ دنیا کو بھی تم سے ناراض کر دیا. دنیا میں سب آ گیا، دنیا والے، مخلوق، رشتہ دار، دوست احباب، پوری مخلوق، سب دنیا میں سب آ گیا. اگر ان کا جو خیال کیا اور اللہ کو ناراض کیا، حدیث میں آتا ہے اللہ ان کو بھی ناراض کر دے گا. تم سے روح کھٹاوے گی مخلوق. آج گھر گھر میں پریشانیاں، تکلیف، ناچاکیاں، اختلاف، یہ کیوں ہے؟ ہم نے ان کا خیال کیا، اللہ کا نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا. ہر گھر میں جھگڑا، کہیں سکون نہیں، کہیں محبتیں نہیں. یا اللہ، میاں بیوی کا تعلق کتنی محبت والا، لیکن محبتیں نہیں. آج کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے. یہ میں حدیث کی اصل وجہ میں سناتا ہوں، چاہے تم جو سمجھو، لیکن یہ ہے اصل وجہ. تو حدیث میں جو آتا ہے کہ میرا پہلا زمانہ عافیت میں ہوگا. کیا مطلب؟ ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوگا. علماء کمال کر دیتے ہیں. واقعی محدثین جب حدیث کی تشریح فرماتے ہیں دماغ کی کلیاں کھل جاتی، دماغ روشن ہو جاتا ہے. یا اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں عافیت کا مطلب کہ بڑے مالدار ہوں گے، بڑے آرام میں ہوں گے. نہ، کوئی آرام نہیں. یہ عافیت تھی. ایک واقعہ میں آپ کو سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے. اکثر وہ تو گھر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بیوی بھی نہیں تھی، کی شادی نہیں ہوئی، کوئی سامان بھی نہیں تھا.
صرف ایک جو کپڑا تھا, کھانا پینا کچھ نہیں. انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے زہد دنیا میں مشہور ہیں, ان کی صفت تھی زاہد. ایسا کوئی نہیں جن کے پاس کچھ نہیں, تکیا بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ صرف تکیا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ ہاتھ کا سہارا لے کر سویا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لو, میں تو یوں سمجھتا تھا کہ تکیے کی ضرورت ہے. تکیے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آدمی کا ہاتھ تکیا بن سکتا ہے. تکیا بھی دے دیا کسی کو. ایک کٹورا تھا پانی پینے کے لیے, کھانے کے لیے. تو ایک آدمی کو دیکھا چلوں سے پانی پی رہا تھا اور ایسے ہی ہاتھ سے. آج مجھے پتا چلا کہ کٹورے کی بھی ضرورت ہے, کٹورے بھی دے دیا. کچھ نہیں تھا, صرف اکیلے. ہمت ہے, میں نہ کہتا ہوں ایسا مت کرنا. ہاں جس کی ہمت ہو ایسا کرنا, پھر اللہ کی مدد دیکھنا. پوری دنیا تمہاری خدمت کرے گی. تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا. تمہارے پاس جتنا ہوگا اتنا دوسروں کے پاس نہیں ہوگا. کیوں معلوم؟ ہر ایک کا تو ایک بنگلہ ہوگا اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ہر بنگلہ والا چاہے گا کہ حضرت میرے گھر میں قدم رکھ دو, نہیں مبارک ہو جائے میرا گھر. تو دوپہر کی بھی دعوت الگ ہوگی, رات کی بھی الگ ہوگی. اور ہر آدمی یوں چاہے گا میرے گھر آؤ, میرے گھر آؤ, میری گاڑی میں بیٹھو, میری گاڑی میں بیٹھو, میری دکان میں آؤ, میرا کھانا کھاؤ. ایسا کریں گے کب؟ جب اللہ کے لیے وقف ہو جاؤ. دیکھو پھر بعد میں اس لیے وقف مت ہونا ہاں کہ لوگ دعوتیں کریں نا. ایک بات میں کہتا ہوں, یہ کیوں میں کہتا ہوں, من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اور ساری دنیا اللہ کی ہے تو ساری دنیا اس کی خادم بن جائے گی جو اللہ کا خادم بن گیا. آپ کہو کہ اللہ کا خادم, ارے اللہ کا دین کا خادم. مطلب یہ ہے, ہر بات سمجھانی پڑتی. ہاں تو کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں, لیکن پوری دنیا میں آپ سب جانتے ہیں کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے. ہر ایک یوں چاہے ابھی جو آ جاوے تو میں اپنے گھر میں جاؤں. آپ کہو کہ مجھے بھی موقع دو خدمت کا. آپ ایسا چاہو گے. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. یہ ہے اصل بات. اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے تعلق قائم کر لو. واللہ میں کہتا ہوں بس ایک چیز, وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے سمجھاتا. ایک ہی اس زمانے میں ضرورت ہے, بس اللہ کو اپنا لو. اللہ کو اپنا لو, اللہ سے محبت پیدا کرو, اللہ کی نسبت پیدا کرو, اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ کو اپنا دوست بنا دو, اللہ کو اپنا قریب بنا دو, اللہ کے قریب میں چلے جاؤ. واللہ میں کہتا ہوں کوئی آنچ نہیں آئے گی آپ کی زندگی میں. پوری دنیا مل کر آپ کا بال بیکا نہیں کرے گا. حدیث میں ہے یہ بات. پوری تفصیل ہے, 25 تو ہو گئی, میں کیا بیان کروں. ہاں تو کیا فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی, اللہ 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 اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے. یہ کتنی دل کی گہرائی سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اور ذکر کے بعد تھوڑا یوں کہہ رہا ہے, یہ اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا ہے. ان تمام جو کتنی پبلک, کتنے لوگ, کتنے تیرے بندے مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے. یہ کون بندہ ہے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. ارے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو. آپ کہیں گے اللہ کی کیسے باتیں؟ ارے تنہائی میں بولو اس طرح کی باتیں. یہ اللہ تو بڑا ہے, تو عزت دینے والا ہے. یہ اللہ تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں, مجھے پتا ہے تو جو میرا ہو جائے تو پوری دنیا مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتی, مجھے آنچ نہیں آ سکتی. یہ اللہ تو جو میرا ہو جائے تو یہ کاروبار میرا کیا نقصان کر سکتی, یہ پڑوس, یہ میری بیوی, یہ میرے دوست احباب, یہ میرے جتنے بھی ہیں غیر, یہ بھی تیرے بندے ہیں, یہ میرا کیا نقصان کر. یہ اللہ تو ایسا ہے. اس طرح کی باتیں کرو اللہ سے. اللہ کو بہت پسند ہے, اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ہمیں تو اللہ سے باتیں کرنے کی فرصت فون سے کہاں فرصت ملتی. 2 3 گھنٹے ہمارے نوجوان تو اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. فون نے تو سچیا ناش کر دیا ہمارے دین کو. نہیں کلام مجید پڑھنے کی فرصت, نہیں تسبیح پڑھنے کی فرصت, نہیں نماز کی فرصت, نہیں والدین کی خدمت کی فرصت. فتنے ہی فتنے,
پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد. یا اللہ، نہیں نماز، نہیں تلاوت، نہیں دعا. ارے اس زمانے میں تو دعا ہونی چاہیے، حدیث میں ہے. فتنے کے زمانے میں ایک ہی ذریعہ ہوگا نجات کا، دعا. کہاں دعا کی فرصت ملتی ہے؟ مہینہ مہینہ ہو جاتا ہے، 10 منٹ نہیں ملتی فرصت دعا کی. کن کن باتوں کی میں شکایت کروں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت ہو گیا. ابھی تو بات میں بنا رہا ہوں، ہند تیار کر رہا ہوں کہ بات شروع کروں. بس تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو بات تھی واقعتاً خوش ہو گئے کہ کون بندہ ہے. ادھر ادھر دیکھا، نظر نہیں آ رہا تھا. ایک کھدے میں پڑا ہوا تھا، گڑھے میں پڑا ہوا تھا. دیکھا کہ وہ بول رہا ہے تو دیکھا تو نابینا تھا، ہاتھ بھی نہیں تھا، ہاتھ سے لنجا تھا بیچارہ، لولا. پیر بھی نہیں تھے، اپاہج. عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تو سکتے میں بڑھ گئے. اس کو پتا نہیں تھا کہ عیسیٰ مجھے دیکھ رہے، اللہ کے نبی، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ میں تیرا کی زبان سے شکر ادا کروں، تو نے مجھے کتنی عافیت میں رکھا ہے. یا اللہ، یہ عافیت ہے. آنکھیں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں. کوئی کھلاوے تو کھاوے، کوئی اٹھا کے چلے تو وہ چلے بیچارہ. کوئی نہیں، گھر والے نہ کوئی پڑوس نہ کوئی رشتہ، اکیلا گھڑے میں پڑا ہوا ہے. اور اس کی زبان سے ہی سالی میں بس عیسیٰ علیہ السلام صرف زبان اچھی تھی بس، اور کچھ نہیں. اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا دل کی گہرائیوں سے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے. اے بھائی السلام علیکم. کون؟ اے عیسیٰ. آپ کون؟ لیکن میں آپ کا امتی ہوں. یہ کیا ہے کہ بس یہ میرے اللہ کی طرف سے، میں راضی ہوں. اللہ اکبر، الفاظ تو دیکھو. یہ میرے اللہ کی طرف سے، میں راضی ہوں اس پر، میں خوش ہوں. اس کو بولتے ہیں ایمان. اور آج 50 سال تک اللہ نے کھلایا پلایا چلایا سب کچھ، پوری مصیبت آ گئی. معلوم نہیں میرے کیا اعمال ہے، اللہ کی طرف سے بس مصیبت ہی مصیبت، کبھی راحت میں نے دیکھی ہی نہیں. ایسے الفاظ شکوہ شکایت کے نکلتے ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑا گناہ ہے یہ. ناشکری، بے صبری گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. شکوہ شکایت، اعتراض، خود کی زندگی نہیں دیکھتا کہ میری زندگی کیسی ہے، یہ کیوں مصیبتیں ہیں، کیوں پریشانیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سکتے میں پڑ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ مجھے تو کوئی نعمت نظر نہیں آتی تیری ذات میں. نہیں چادر ہے بچھانے کی بیٹھنے کے لیے، نہیں کھانا ہے، نہیں ہاتھ ہے، نہیں آنکھیں ہیں، نہیں پیر ہے، صرف زبان ہے. ہاں مسکرایا ہوا. ہاں کہ اللہ کے نبی بظاہر تو کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے مجھے ذکر کی جو توفیق دی، اس سے بڑی کیا نعمت کر سکتی. مسلمانوں یہ جملہ میرا زندگی پر یاد رکھنا. چاہے مصیبت آوے، کچھ بھی حالت آوے، لیکن اللہ کو وہ نہ بھولے. اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں دنیا میں، قسم کھا کے میں کہتا ہوں. اس سے بڑا غنی کوئی نہیں، اس سے بڑا عافیت والا دنیا میں کوئی نہیں. یہ ہے صحیح معنوں میں عافیت، جس کو عافیت کہتے ہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے حدیث میں ہے وہ عافیت کی نعمت ہے. اور وہ عافیت کون سی؟ یہ عافیت کہ اللہ کی یاد کبھی نہ بھولے آدمی. کیسے ہی حالات آ جاوے، اللہ کو نہ بھولے. اللہ کا حکم سب سے پہلے، اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ، اس کی چال ڈھال سے پتا چلے کہ اللہ اس کے دل میں سمایا ہوا ہے، اس کی زندگی میں اللہ ہے، دنیا نہیں ہے. اسباب کو وہ مؤثر بذات نہیں سمجھتا، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا. ایسا ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی. دیکھنا پھر پوری دنیا تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ اس کے خلاف سازش کرے گا، کوئی بال نہیں دیکھا کر سکے گا. آج اس کی کمی ہے آج مسلمانوں ہماری زندگی میں.
تو اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ وہ آدمی کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ کو یاد کرتا تھا. اس نے کہا یہ بڑی عافیت ہے، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کیونکہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل صحیح کہا، یہ ہے عافیت. یہ میں نے سمجھانے کے لیے واقعہ سنایا. کون سی بات سمجھائی؟ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت کا پہلا جو زمانہ ہے وہ عافیت میں ہوگا. کیا مطلب عافیت کا؟ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی پختگی، اللہ سے تعلق، یہ ہے عافیت. ورنہ یہ زمانہ آج ایسا ہے، ارے غریب کے پاس وہ نعمتیں ہیں پہلے زمانے میں بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی. آج غریب کی جھونپڑی میں جاؤ پنکھا ہوگا، پہلے زمانے میں آدمی رکھنا پڑتا تھا پنکھا کھیلنے کے لیے اور ایسی ہوا نہیں دیتا تھا. غریب کے پاس یہ نعمت ہے جو پورے ملک کے بادشاہ کے پاس یہ نعمت نہیں تھی. غریب کے پاس آج فریج ہے، بادشاہوں کے پاس فریج نہیں تھا. جب چاہا ٹھنڈا پانی پیا، بادشاہ کو منگوانا پڑتا ہے پانی. یا اللہ آج وہ نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کو نصیب نہیں تھی، لیکن ہم جتنے آزمائش میں ہیں اتنا کوئی نہیں تھا پہلے. کیا مطلب آزمائش کا؟ علماء نے فرمایا اس حدیث کے ماتحت میں ہم نے اسباب کو مؤثر بالذات سمجھ لیا تو اللہ نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا. جاؤ تم جانو تمہاری دنیا جانے. تمہاری دنیا اگر تمہارا کام بنا سکتی ہے تو میں نے دنیا کے حوالے تمہیں کر دیا، میرے حوالے نہیں. تم جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا تمہارا. یہ مطلب اس کا اللہ حفاظت صحیح توفیق دے، ہدایت دے. وقت ہو گیا، مجھے سمجھانا تھا کہ اس وقت میں ہمیں کیا کرنا. اللہ سے تعلق قائم کرو، دعائیں کرو، اللہ کا ذکر کرو، معوذات، اللہ کی پناہ صبح شام لازم پکڑو. لازم میرا لفظ سمجھنا، فرض واجب. علامہ ابن قیم فرما دے صبح شام ایسی دعائیں. امام صاحب سے پوچھو وہ کیا دعائیں ہیں صبح شام کی؟ 3 کل، آیت الکرسی، اعوذ بکلی، یہ سب پڑھو. یہ وقت ایسا ہے اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرمائے. مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.